بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو سب بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پاس بک ہے اردو حفظ ورڈ بک لیول بی۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ او مائی لارڈ انکریز مائی نالج، آمین۔ اب ہم بک پیج نمبر 8 پر اپنا کام کرتے ہیں۔ اوپن کریں بک پیج نمبر 8، صفحہ نمبر 8، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم مشکل الفاظ معنی کر چکے ہیں، آج ہم مشکل سوالات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے ریڈنگ کی تھی نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ کوفے کی مسجد میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ جواب ہمارے پاس ہے، کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو وہاں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 9 ہے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ اور دن لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، اس شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر کیوں صبر کیا؟ اس کا جواب ہے، اس نے جوتے نہ ہونے پر اس لیے صبر کیا کہ اس کے پاس بے شک جوتے نہیں پر اس کے پاس پاؤں تو ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نے صبر کیا۔ کس وجہ سے؟ جب وہ مسجد گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے صبر کیا، میرے پاس جوتے نہیں لیکن اللہ کی بڑی نعمت تو میرے پاس ہے، یعنی میرے پاؤں تو ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، غلام کیوں رونے دھونے لگا؟ یہ ہمارے پاس حکایت نمبر 2 کا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے، کیونکہ غلام نے کبھی بھی دریا نہ دیکھا تھا اور کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپی شروع ہو گئی اور وہ رونے دھونے لگ گیا۔ کیونکہ وہ آرام کی قدر نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ کشتی پر بیٹھ کر بھی رونے دھونے لگا۔ سوال نمبر 4، کشتی پر بیٹھے دانا نے غلام کو کیسے چپ کرایا؟ اب دانا یعنی عقل مند شخص، کشتی میں بیٹھے دانا نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں سے پکڑ لیا، پھر وہ کشتی کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئے، یعنی ڈر کر چپ کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہ جب دریا میں انہوں نے غوطے لگائے تو اسے معلوم ہوا کہ میں کشتی میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، یعنی اس کو آرام کی قدر سمجھ آ گئی، سمندر میں تکلیف میں ہوں اور کشتی میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ سوال نمبر 5، عالم نے ملا سے کیا پوچھا؟ عالم نے ملا سے پوچھا، اے ملا کیا تو گرامر جانتا ہے؟ لاسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے، ملا کو عالم کی کس بات سے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا؟ ملا کو عالم کی اس بات پر غصہ آیا جب عالم نے کہا، افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی۔ یہ سن کر ملا کو دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے عالم کہ میں تو گرامر جانتا ہوں، آپ نے تو اپنی ساری زندگی برباد کر دی، تو اس لیے ان کو غصہ بھی آیا اور اسے دکھ بھی ہوا۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9 پر یہ اپنی بک میں کام کرنا بالکل صفائی کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور بالکل اچھی رائٹنگ سے آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔